بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں وسیم احمد بات کر رہا ہوں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع اور زندگی کے ایک بہت اہم پہلو پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور اس کے فوائد حاصل کریں گے۔ یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس کو آپ اگر اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو اس کا اجر و ثواب وہ ملنے والا ہے کہ جس کی ہر مسلمان اور ہر صاحب ایمان کی تمنا ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ہمارا یہ بیلیو ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے۔ صرف کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، غفلت ہم سے ہوتی ہے کہ ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں شامل نہیں کرتے اور اس کے جو اثرات ہیں یا اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ہم حاصل نہیں کرتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہ بک کا نام ہے مسلم، اور اس کی حدیث نمبر ہے 385۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اس چیز پہ عمل کر لو تو آپ لوگوں کو وہ اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے کہ جو کہ ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے۔ جی ہاں، وہ ہے جنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص اذان سنتا ہے، پھر اس کے اذان کے مؤذن کے جو الفاظ ہوتے ہیں، جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے، جو کلمات پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر آپ لوگ بھی خاموشی سے اس کو سن کے اس کا جواب دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیں، ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم 5 وقت کی اذان جو ہے وہ سنتے ہیں، اور اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں کہ ہم یہ 1 منٹ یا 2 منٹ یا 3 منٹ کی جو اذان ہوتی ہے، اس کو ہم غور سے اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کو سنیں اور اس کے ہر جو کلمے کا جواب دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کتنا بڑا ریوارڈ دے رہے ہیں۔ آپ کا علم میں ہونا چاہیے کہ جو مؤذن پڑھتا ہے اسی کا ہم جواب دیتے ہیں۔ جیسے کہ اگر مؤذن نے کہا ہے کہ اللہ اکبر تو ہمیں بھی جواب دینا چاہیے اللہ اکبر۔ پھر اگر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہمیں بھی جواب دینا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہمیں بھی جواب دینا چاہیے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو ہمیں جواب دینا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مؤذن اذان میں یہ کہے حی علی الفلاح تو پھر ہمیں جواب دینا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر جب وہ کہے اللہ اکبر تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ جب وہ آخر میں کہے لا الہ الا اللہ تو ہمیں بھی لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اذان کی دعا ہے وہ جواب میں جو دعا ہوتی ہے وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ لیکن جو حدیث کے مطابق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان سنے اور پھر اس کا جواب دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو دیکھیں، یہ بہت آسان طریقہ ہے، بہت ہی ایزی فعل ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رحمت کی پوری امید ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور جس کو جنت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور اسپیشلی اگر آپ کسی ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کو یہ فیسیلٹی اویلیبل نہیں ہے کہ آپ اذان نہیں سن سکتے، لاؤڈ سپیکرز الاؤڈ نہیں ہے، کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اب اس ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے ہمیں اس کے بینیفٹس لینے چاہیے۔ جیسے کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ لاؤڈ سپیکرز میں اذانیں نہیں ہوتی، یا آپ کے ارد قریب جو ہے کوئی مسجد قریب نہیں ہے یا کوئی ماسک اویلیبل نہیں ہے جہاں سے آپ کے اذان سن سکیں، دیر آر مینی ویز، آپ بہت سے طریقوں سے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اسپیشلی آج کل جو ہے بہت سی ایپس اویلیبلس ہیں ایپل سٹورز پہ اور جو گوگل سٹورز پہ، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے موبائل میں سیو کر لیں، اپنے کمپیوٹر، اپنے ڈیسک ٹاپ، اپنے آئی پیڈ۔ ایک اور بہت اچھی ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے اسلام 360۔ اس میں بھی آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی کہ جو آپ ان کو سیٹ کر کے آپ اس کے جو ہے بہت سے جو فائدہ ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ خود بھی کریں،
آپ خود بھی اس پہ عمل کریں، اپنے عزیز و کاروں کو بتائیں، اپنے اہل و عیال کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، اور اس کا اجر ثواب آپ بھی لیں اور وہ بھی اس پہ عمل کر کے اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ We will meet inshallah in another video۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔